كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خاموش نہ رہے سارے دل تو پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم الانبیاء اللہ اپنے بندے سے زندگی میں بھی محبت کرتا ہے اور جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے بندہ اللہ تب بھی اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. بچپن سے لڑکپن سے جوانی کی دہلیز اور جوانی کی دہلیز سے بڑھاپا اور پھر بڑھاپے میں علالت بیماری جتنی بھی حالتیں ہیں سب حالتوں میں اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. صرف اتنا ہی نہیں جب بندہ یہ دنیا چھوڑ کے چلا جاتا ہے یہ جہاں چھوڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی تب بھی بندے سے پیار کرتا ہے. آپ دیکھیں بندہ جب فوت ہوتا ہے ہر بندہ اپنی اپنی زندگی کے معاملات چیک کر سکتا ہے کہ اللہ کا کتنا اس کے اوپر کرم ہے. میں اکثر کہتا رہتا ہوں خطائیں دیکھتا بھی ہے پر عطائیں کم نہیں کرتا. ہمارے اگر ماتحت کوئی 2 4 10 15 20 بندے کام کرتے ہوں ان میں سے 1 یا 2 بندے کام کرنا چھوڑ دیں وہ کام نہ کریں ان کی ڈیوٹی لگی ہو کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے یہ کام کرنا ہے یہ کام کرنا ہے اور اگر وہ نہ کریں تو ہم 1 مرتبہ اسے معاف کر دیں گے 2 مرتبہ تیسری مرتبہ ہم کہیں گے یار تجھے سلام ہے جاؤ اپنا کام دو گے میرے پاس تیری جگہ نہیں ہے. اس کے بدلے میں ہم اسے جو تنخواہ دیتے تھے جو کچھ ہم اسے دیتے تھے وہ ساری چیزیں ہم اس سے چھین لیتے ہیں اور اسے بھگا دیتے ہیں. تمہارے راستے الگ ہیں ہمارے راستے الگ ہیں ہم جو تجھے دیا کرتے تھے وہ اب نہیں دیتے. یہ ہم انسانوں کا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھ کی نعمت دی ہمیں ہاتھ کی نعمت دی ہمیں سوچنے کے لیے دماغ دیا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاؤں دیے. قرآن مجید اور فرقان حمید میں اللہ نے خود فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا جو میں نے اپنے بندے پر نعمتیں کی ہیں اگر میرا بندہ گننے لگ جائے میری نعمتوں کا وہ شمار نہیں کر سکتا. اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے اوپر کی ہیں اس کے بدلے میں اللہ نے ہم سے کیا لیا 5 وقت کی نماز پڑھو جھوٹ نہیں بولنا غیبت نہیں کرنا کچھ احکامات ہمارے ذمے لگے ہیں ہم مکلف ہیں کچھ امانتیں اللہ پاک نے ہمارے سپرد کی ہیں ہم کیا کرتے ہیں صبح سے لے کر شام تک خطا ہی خطا صبح سے لے کر شام تک خطا ہی خطا کرتے ہیں. بزنس مین کا اگر کوئی ہے تو وہ بھی اس میں کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے اللہ ماشاء اللہ اللہ کے نیک بندے بھی ہیں پھر اللہ انہیں ترقیاں بھی دیتا ہے وگرنہ کوشش ہی ہوتی ہے کہ جہاں سے لگتا ہے لگا لو جہاں سے جھوٹ عام ہوتا چلا جا رہا ہے. تو میں کہہ رہا تھا خطائیں پر خطائیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری خطائیں بھی دیکھ رہا ہے لیکن کبھی اس نے ہمیں بھوکا نہیں سکتا. خطائیں دیکھتا بھی ہے پر عطائیں کم نہیں کرتا. وہ جو اللہ پاک نے ہمیں نعمتیں دی تھی خطاؤں کے باوجود اللہ پاک نے ہم سے نعمتیں نہیں چھینی. تو میں نے کہا تھا جملہ بولا تھا اللہ زندگی میں ہم سے پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے پیار کرتا ہے. بندے کو جب دفنا دیا جاتا ہے تو بندہ حدیث پاک میں آتا ہے بندہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے فَيَمْسَحُ عَيْنَيْهِ وہ اپنی آنکھیں ملتا ہے فَيَجْلِسُ وَيَمْسَحُ عَيْنَيْهِ آنکھیں ملتا ہے اور اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے. یہ بھی اللہ کا بندے کے ساتھ پیار ہے.
اللہ اکبر. فرشتے آ جاتے ہیں, اس سے سوال کرتے ہیں من رب ہوگا, تیرا رب کون ہے. ہر کسی سے سوال ہوا من رب ہوگا, تیرا رب کون ہے. حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی یہ سوال ہوا کہ من رب کا, تیرا رب کون ہے. آپ نے فرمایا جو تمہارا رب ہے وہی میرا رب ہے, جو تمہارا رب ہے وہی میرا رب ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا میں تو کہوں گا کہ وہ میرا رب ہے, اگر رب انکار کر دے میرا بندہ ہی نہیں ہے تو پھر تم کیا کرو. ہم تو کہتے ہیں نا کہ میرا رب اللہ ہے, میرا رب اللہ ہے. اگر اللہ ہی ہمیں نہ مانے میرا بندہ ہے, کیونکہ بندوں والے کام جو نہیں کرتے, اللہ کے بندوں والے کام نہیں کر رہے, ہم یقین کریں نہیں کر رہے, بگڑتے چلے جا رہے ہیں. رب اگر کہہ دے کہ میرا یہ بندہ نہیں ہے تو پھر تم کیا کرو گے. حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے عرض کیا کہ آپ جاؤ اللہ سے پوچھو, میرے رب سے پوچھو کہ میں نے ساری زندگی اس کی بندگی میں گزاری ہے یا نہیں گزاری, اس کو راضی کرتے کرتے گزاری ہے نہیں گزاری. رب سے جا کر پوچھو. فرشتے رب کی بارگاہ میں جب گئے, رب سے پوچھا مولا تیرا بندہ تو عجیب سوال کر رہا ہے, یہ کہتا ہے کہ میرا رب ہے وہ, لیکن رب سے پوچھ کر آؤ کہ میں اس کا بندہ ہوں یا نہیں ہوں. اللہ نے فرمایا اے میرے فرشتوں سن لو, مات فی محبتہ و عاش فی محبتہ و بعث فی محبتہ و وضع فی محبتہ. سن لو, اس نے ساری زندگی میری محبت میں گزار دی ہے, اس نے ساری زندگی مجھے راضی کرتے گزار دی ہے. جب یہ مرا تھا تو میرے عشق میں مرا تھا, جب یہ قبر میں داخل کیا گیا تھا تو میری محبت میں داخل کیا گیا تھا, اور جب یہ اٹھے گا پھر جب بعثت کا وقت آئے گا اٹھے گا تو فرمایا اس وقت بھی میں اسے اپنی محبت عطا فرماؤں. سبحان اللہ. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی اللہ گواہی دیتا ہے کہ میرے بندے ہیں, ماتا فی محبتی وعاش فی محبتی, بندہ جب اٹھتا ہے آنکھیں ملتا ہے. اب جنہوں نے تو زندگی اللہ کی بندگی میں گزاری ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں, فرشتے جب سوال کرتے ہیں نا من رب ہوگا, حدیث پاک میں لفظ آتا ہے وہ بندہ کہتا ہے دعونی اصلی, چھوڑ دو مجھے, میں نے نماز پڑھنی, میں نے نماز پڑھنی. اب یاد رکھیں بندے کو آپ نے رات کو 10 بجے دفنایا ہے, رات کو 1 بجے دفنایا ہے, 10 بجے دفنایا ہے, 2 بجے دفنایا ہے. جب وہ آنکھیں کھولتا ہے اس وقت اس کے پاس عصر کے بعد والا ٹائم غروب آفتاب والا ہوتا ہے, قریب ہوتا ہے غروب آفتاب. حدیث پاک میں اذا ادخل المیت حسنت الشمس عند غروبها, کہ جب بندے کو میت کو دفنا دیا جاتا ہے حسنت الشمس عند غروبها, اس وقت جب اپنی وہ آنکھیں کھولتا ہے غروب کا وقت قریب ہوتا ہے, یعنی عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہوتا ہے. اب جس کو تو نماز کی فکر ہوتی ہے دنیا میں, وہ فکر کرتا رہا ہوتا ہے کہ یار میری نماز نہ چھوٹ جائے, یار میری نماز نہ چھوٹ جائے. وہ ادھر قبر میں کہتا ہے کہ دعونی اصلی, چھوڑو میں نے عصر کی نماز پڑھنی ہے, نماز پڑھ لوں, اس کے بعد جو تم سوال کرو گے میں ہر سوال کا جواب تمہیں دوں گا. فرشتے کہتے ہیں, مفتی احمد یار خانعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے آپ نے آگے لکھا کہ حدیث یہاں ختم ہو گئی ہے, فرشتے واپس چلے جاتے ہیں. کیوں چلے جاتے ہیں؟ اس وجہ سے چلے جاتے ہیں کہ اس نے ایک ہی بات سے تینوں کے تینوں سوالوں کا جواب دے دیا. من رب کا سے اس نے کہہ دیا کہ میں نے رب کی نماز پڑھنی, من رب کا دعونی اصلی سے اس نے کہہ دیا کہ میں مصطفیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے میں نے نماز پڑھنی ہے, اور اس نے یہ بھی بتا دیا کہ میں نے ساری زندگی مصطفیٰ کے فرمان کو پسے پش نہیں پھینکا, میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی, مصطفیٰ کا فرمان مانتے ہوئے مصطفیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے میں نے کبھی اطاعت کرتے ہوئے میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی. تو فرشتے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو قبر میں نماز کو نہیں بھولا وہ مصطفیٰ کو کیسے بھولا ہوگا, وہ رب کو کیسے بھولا ہوگا, وہ رب کے محبوب کو کیسے بھولا ہوگا.